بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرات کی حدیں ہیں پر تیری حد نہیں ہے، فکر بشر کا مولا اتنا تو قد نہیں ہے۔ ہجرات کی حدیں ہیں پر تیری حد نہیں ہے، فکر بشر کا مولا اتنا تو قد نہیں ہے۔ خطری توصیف عطا ہو مجھ پر مولا، اللہ مولا محمد مولا، اللہ مولا محمد مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا۔ سرکار وفا کے حوالے سے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن پیاس نے ساحل پر قدم رکھا تھا، ایک دن پیاس نے ساحل پر قدم رکھا تھا، بس اسی واسطے بے چین ہر ایک دریا تھا۔ ایک دن پیاس نے ساحل پر قدم رکھا تھا، بس اسی واسطے بے چین ہر ایک دریا تھا، اور ہم نے بہتے ہوئے پانی پر نظر جب ڈالی، اس کی ہر بوند پر عباس علی لکھا تھا۔ اور یہ بھی 4 مصرے سرکار وفا کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ منظر کبھی سرکار ملاحظہ فرمائیں، منظر کبھی پس منظر عباس بنی، منظر کبھی پس منظر عباس بنی، اور یوں الفت شہ جوہر عباس بنی۔ منظر کبھی پس منظر عباس بنی، اور یوں الفت شہ جوہر عباس بنی۔ ملاحظہ فرمائے 2 مصرے کہ بکھری ہوئی قرآن کے آیات میں تھی، بکھری ہوئی قرآن کے آیات میں تھی، سمٹی جو وفا پہ کرے عباس۔ منظر کبھی پس منظر عباس بنی، اور یوں الفت شہ جوہر عباس بنی۔ بکھری ہوئی قرآن کے آیات میں تھی، اور سمٹی جو وفا پہ کرے عباس بنی۔ چند اشعار مدح مولا کائنات میں ملاحظہ فرمائیں، اسی جگہ کی گزشتہ سال کی طرح ہے تھی۔ ملاحظہ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والی سرکار، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے کیا کیا جائے، پیغمبروں کا، اسی حسینیہ کا یہ مصرے طرح گزشتہ سال کے، پیغمبروں کا وظیفہ ہے کیا کیا جائے، ارے حضور علی کا نام ہی اعلیٰ ہے، کیا کیا جائے، علی کے نور سے پاتی ہے فیض ایک دنیا، علی کے نور سے پاتی ہے فیض ایک دنیا، جو چپ ہے عقل کا اندھا ہے، کیا کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ منافقین کا دل سن کے کانپ جاتا ہے، منافقین کا دل سن کے کانپ جاتا ہے، علی کا نام ہی ایسا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں،
فرمائیں یہ شعر کی علی امام من است و منم غلام علی، علی امام من است و منم غلام علی، ازل سے اپنا عقیدہ ہے کیا کیا جائے، ازل سے اپنا عقیدہ ہے کیا کیا جائے، اور علی کو حکم خدا سے بنا دیا مولا، علی کو حکم خدا سے بنا دیا مولا، انہیں رسول سے شکوہ ہے۔ علی کو حکم خدا سے بنا دیا مولا، انہیں رسول سے شکوہ ہے کیا کیا جائے۔ آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غدیر غدیر گلشن فردوس کی ضمانت ہے، غدیر گلشن فردوس کی ضمانت ہے، ارے حضور نصیب نار سقیفہ ہے، غدیر گلشن فردوس کی ضمانت ہے، نصیب نار سقیفہ ہے، کیا کیا جائے، وہی بناتا ہے مولا وہی بنائے گا، وہی بناتا ہے مولا وہی بنائے گا، معاملہ یہ خدا کا ہے۔ بھئی یہ بھی حضرات کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، سرکار ملاحظہ فرمائیں کہ ہم ان سے کیسے کریں اتحاد کی باتیں، ہم ان سے کیسے کریں اتحاد کی باتیں، ارے نبی نے ان کو نکالا ہے، ہم ان سے کیسے کریں اتحاد کی باتیں، نبی نے ان کو نکالا ہے، کیا کیا جائے، علم کو لے کے تو جاتے ہیں روز خیبر میں، علم کو لے کے تو جاتے ہیں روز خیبر میں، کسی کا بس نہیں چلتا ہے، کیا کیا جائے، کسی کا بس نہیں چلتا ہے، کیا کیا جائے، اور گزارتا ہے جو بغض علی میں شام و سحر، گزارتا ہے جو بغض علی میں شام و سحر، وہ زندگی ہی میں مردہ ہے، کیا کیا جائے، وہ زندگی ہی میں مردہ ہے، کیا کیا جائے، اور جو ظالمین ہیں، جو ظالمین ہیں سب مستحق ہیں لعنت کے، جو ظالمین ہیں سب مستحق ہیں لعنت کے، مقدر ان کا تبرہ ہے۔ اور جو منکرین ولایت ہے ذکر کیا ان کا، جو منکرین ولایت ہے ذکر کیا ان کا، کچھ ایسا ویسا ہی شجرہ ہے، کیا کیا جائے، جو منکرین ولایت ہے ذکر کیا ان کا، کچھ ایسا ویسا ہی شجرہ ہے، کیا کیا جائے، اور سند اسے بھی صحابی کی آپ نے دے دی، سند اسے بھی صحابی کی آپ نے دے دی، ارے جو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، کیا کیا جائے، جو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، کیا کیا جائے، اور منافقین سے ہنس کر کہا یہ سائل نے، منافقین سے ہنس کر کہا یہ سائل نے، علی کے نام پر ملتا ہے، کیا کیا جائے، اور زیارت نجف و کربلا کو اے مضطر، یہ دل تو پھر بھی مچلتا ہے، کیا کیا جائے۔ مختصر رحمت یہ کہ میں آپ کے اور ذاکر رسول اکرم کے درمیان زیادہ حائل رہنا نہیں چاہتا، اس ممبر سے 150 برس پہلے خدائے سخن میر انیس صلی اللہ مقامہ نے ایک ربائی پڑھی تھی، مجھ سے فرمائش کی گئی تو میں نے بھی ایک ربائی حیدرآباد کے حوالے سے نظم کی ہے، پیش کر رہا ہوں۔ ہاں، لطف و کرم سید سجاد ہوا،
لطف و کرم سید سجاد ہوا، تازہ جو ہوئی روح تو دل شاد ہوا۔ لطف و کرم سید سجاد ہوا، تازہ جو ہوئی روح تو دل شاد ہوا۔ ہر سمت ہیں زوبار زیارت گاہیں، ہر سمت ہیں زوبار زیارت گاہیں، ہر سمت ہیں زوبار زیارت گاہیں، کیا شہر بفضل حیدر آباد ہوا۔ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ مولود حرم کا میں سراپا لکھ دوں، مولود حرم کا میں سراپا لکھ دوں، جو نور سے ہے نور کا رشتہ لکھ دوں، مولود حرم کا میں سراپا لکھ دوں، جو نور سے ہے نور کا رشتہ لکھ دوں۔ جبریل ذرا عرش سے لانا تو قلم، جبریل ذرا عرش سے لانا تو قلم، کعبے کے نئے در پر قصیدہ لکھ دوں۔ یہ چار مصرے بھی سماعت فرمائیں کہ عکس کیسا نور اول کا سراپا دے دیا، عکس کیسا نور اول کا سراپا دے دیا، ارے خالق آیات نے مرسل کا لہجہ دے دیا۔ عکس کیسا نور اول کا سراپا دے دیا، اور خالق آیات نے مرسل کا لہجہ دے دیا، تا قیامت گلشن اسلام پر سایہ رہے، تا قیامت گلشن اسلام پر سایہ رہے، اس لیے جسم علی اکبر کو سایہ دے دیا۔ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ احساس کی تہ کھول رہی ہیں میری آنکھیں، احساس کی تہ کھول رہی ہیں میری آنکھیں، الفاظ میں رس گھول رہی ہیں میری آنکھیں، احساس کی تہ کھول رہی ہیں میری آنکھیں، الفاظ میں رس گھول رہی ہیں میری آنکھیں، ارے فردوس سماعت ہیں محمد کی نگاہیں، فردوس سماعت ہیں محمد کی نگاہیں، خاموش ہیں لب بول رہی ہیں میری آنکھیں۔
یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ فرمائے اسی سلسلے کے دامن میں لیے عکس رخ پنجتن آنکھیں، دامن میں لیے عکس رخ پنجتن آنکھیں، ارے مصروف نظارہ ہیں سر انجمن آنکھیں، دامن میں لیے عکس رخ پنجتن آنکھیں، مصروف نظارہ ہیں سر انجمن آنکھیں، سر تابہ قدم نور علی ذات نبی ہے، سر تابہ قدم نور علی ذات نبی ہے، دل فاطمہ زہرا ہے حسین و حسن آنکھیں، دامن میں لیے عکس رخ پنجتن آنکھیں، مصروف نظارہ ہیں سر انجمن آنکھیں، اور سر تابہ قدم نور علی ذات نبی ہے، دل فاطمہ زہرا ہیں حسین و حسن آنکھیں۔ یہ بھی 4 مصرے سماعت فرما لیں کہ آسودہ انوار سحر ہیں، آسودہ انوار سحر ہیں میری آنکھیں، آسودہ انوار سحر ہیں میری آنکھیں، اور دیدار محمد کا ثمر ہیں، آسودہ انوار سحر ہیں میری آنکھیں، دیدار محمد کا ثمر ہیں میری آنکھیں، ارے خضرا کے مناظر کو بسا لائی ہیں جب سے، خضرا کے مناظر کو بسا لائی ہیں جب سے، خود مرکز ارباب نظر ہیں میری آنکھیں۔ بس یہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے آخری 2 شعر، قصیدہ طویل ہے لیکن یہ بہرحال ایک مطلب بھی شامل کر دوں کہ نفس مرسل ہیں، نفس مرسل ہیں وہ نفس خالق اکبر کے ساتھ، امیر المومنین کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں، نفس مرسل ہیں وہ نفس خالق اکبر کے ساتھ، جلوہ گاہ نور جیسے آئینہ جوہر کے ساتھ، نفس مرسل ہیں وہ نفس خالق اکبر کے ساتھ، ارے جلوہ گاہ نور جیسے آئینہ جوہر کے ساتھ، اور چشم حیدر کے اشاروں پر ہے رقصاں کائنات۔ مجھے آخری 2 شعر ہیں کہ چشم حیدر کے اشاروں پر ہے رقصاں کائنات، کہکشانی دائرے وابستہ ہیں محور کے ساتھ، چشم حیدر کے اشاروں پر ہے رقصاں کائنات، اور کہکشانی دائرے وابستہ ہیں محور کے ساتھ۔ اور یہ آخری شعر کہ گفتگو میں کس کا لہجہ تھا نبی سے پوچھئے، گفتگو میں کس کا لہجہ تھا نبی سے پوچھئے، ارے کون پس منظر میں تھا معراج کے منظر کے ساتھ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ صلوات بھیجے محمد ارباب محفل، سب سے پہلے اس مبارک شب کی میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہی قرآنی فقرہ جسے پچھلے 2 دن کی مجالس کے لیے میں نے بطور عنوان پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اسی کو آج کی محفل کے لیے بھی عنوان قرار دے رہا ہوں۔ موسم اور حالات کو دیکھتے ہوئے کسی لمبی چوڑی تقریر کی گنجائش نہیں ہے، لیکن شب کی برکتوں سے محروم نہ رہیں ہم۔ کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اسے ایک اللہ کے۔ یہ بات میں نے پہلے دن بھی کہی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، لیکن ہم نے اسے ایک جانا ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے۔ تبلیغ کا حق جملہ انبیاء نے ادا کیا، لیکن مخصوص طریقے سے پروردگار نے اپنی معرفت کے لیے جن بندوں کو چنا تھا وہ ہمارا رسول اور رسول کی اولاد تھی۔ اور اگر سچ پوچھئے تو 23 سال تبلیغ میرے نبی نے بھی کی، لیکن قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی ایک دعا اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کام میرے نبی کے بھی بس میں نہیں تھا اگر علی جیسا مددگار مل نہ گیا۔ دیکھتے ابتدائی مرحلے میں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے جس نور کو خلق کیا تھا وہ ایک تھا، لیکن اسی نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پروردگار نے آدھے حصہ نور کا نام محمد رکھا اور آدھے حصہ نور کا نام علی رکھا۔ دیکھیں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ نے معرفت کے لیے جتنا نور پیدا کیا تھا اب اس میں کا آدھا ہی تو میرے نبی کے پاس تھا، آدھا تو چلا گیا مولا علی کی طرف۔ اگر آدھے سے خدا پہچانا جا سکتا ہوتا تو
تو اللہ پیدا ہی 2 حصوں میں کرتا، لیکن پیدا تو کیا تھا اس نے 1، ہو گیا 2۔ تو جب 2 ہو کے آدھا علی کے پاس چلا گیا تو اب یہ ہر صاحب عقل کو ماننا ہی پڑے گا کہ جب تک علی نبی کے ساتھ نہ آ جائیں اس وقت تک معرفت الہی کی راہیں وہاں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے چونکہ بغیر علی اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں تھی، میرا نبی اپنے مشن میں بغیر علی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ضرورت تبلیغ تو تھی، مگر جب تک علی جیسا مددگار مل نہ گیا نبی خاموش بیٹھے۔ امت کی بے راہ روی، ماحول کی ابتری، اخلاقی پستی، یہ سب آواز دے رہی تھی کہ تبلیغ ہونا چاہیے، مگر میرا نبی خاموش تھا اس لیے کہ جس کے سہارے پر کام بننا تھا ابھی وہ ساتھ نہیں تھا۔ آپ نے کچھ محسوس کیا؟ پیغمبر کی 40 سالہ خاموشی نے قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب نبی کا کام علی کے بغیر نہیں بنتا تو امتیوں کی اوقات ہی کیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ۔ اب اگرچہ میرا پیغمبر جانتا تھا کہ اس کام میں میرا مددگار علی ہے، علی کے آنے سے پہلے میرا نبی جانتا تھا، مگر دل کی بے قراری نے مجبور ہو کے میرے نبی کو دستے دعا بلند کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اور اب بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے میرے نبی نے جو دعا فرمائی، قرآن نے اسے اپنا جز بنا کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب آپ پیغمبر کی دعا ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ دے، مجھے سچائی کے ساتھ فرصت دے۔ اب یہ کیسا داخلہ، کیسی فرصت، یہ کبھی فرصت ہوگی تو بیان کروں۔ مجھے تو وہ بات کہنی ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ وَجْعَلْ لِي مجھے دے، من لدن کا اپنے پاس سے، وَجْعَلْ لِي مجھے دے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطان نصیرہ ایک طاقتور مددگار۔ یہ دعا ہے میرے نبی کی اللہ کی بارگاہ میں، اپنے پاس سے مجھے دے ایک طاقتور مددگار۔ اب انصاف سے بتائیے اللہ اپنے نبی کی دعا سنے گا یا نہیں سنے گا؟ کہ اپنے حبیب کی نہ سنوں گا تو سنوں گا کس کی؟ تو میرے مالک سنے گا تو دے گا کا بے شک دوں گا۔ ہم نے کہا کیسے دے گا کا ویسے ہی دوں گا جیسے میرے نبی نے مانگا ہے۔ تو اے میرے مالک تیرے نبی نے تو کہا ہے اپنے پاس سے دے، تو کہا اپنے پاس ہی سے دوں گا۔ ہم نے کہا مالک تو سب کو دیتا ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ نبی کو اپنے پاس سے دے رہا ہے؟ کہا اتنے حسین انداز سے دوں گا جتنے حسین انداز سے آج تک کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ میرے مالک وہ دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہ دنیا کا ہر بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوگا، میرے نبی کا مددگار میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ دنیا کا ہر بچہ اپنے گھر میں پیدا ہو، مگر میرے نبی کا مددگار میرے گھر میں پیدا ہو، تاکہ دنیا جان لے کہ میں نے اپنے پاس سے دیا۔
دیکھیں میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. اب علی جیسا مددگار مل گیا اور ویسا ہی مل گیا جیسا نبی نے مانگا تھا. نبی نے کہا سلطان النصیرہ طاقتور مددگار. اسی لیے علی نے پیدا ہوتے ہی کلہ اژدر چیر کے بتایا کمزور نہیں ہوں طاقتور ہوں. اچھا علی جیسے مددگار کو لے کے میرے نبی نے دین کی تبلیغ شروع کر دی. لیکن آپ برا نہ مانیے گا، علی جیسا مددگار پا کے بھی میرے نبی نے آدھے دین کی تبلیغ کی، آدھے دین کی نہیں. دیکھیں اب آپ فکر میں پڑ گئے نا یہ آدھا دین کیا ہے. دیکھیں دین دو چیزوں کا نام ہے، اصول دین، فروع دین. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے جسے دین کہا جائے. جو کچھ بھی ہے یا اصول دین ہے یا فروع دین. اصول کا تعلق ہے عقائد سے، فروع کا تعلق ہے عمل سے. عقائد میں عورت اور مرد کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اللہ کو ایک مرد مانتا ہے ویسے ہی عورت مانتی ہے. جیسے اللہ کی عدالت مرد مانتا ہے ویسے ہی عورت مانتی ہے. جیسے نبوت پہ عقیدہ مرد کا ہوتا ہے ویسے ہی عورت کا. نبوت کے بعد جیسے امامت کو مرد مانتا ہے ویسے ہی عورت. ایک دن قیامت کا ہے جیسے مرد مانتا ہے ویسے ہی عورت. کوئی فرق نہیں. لیکن جب اعمال کی منزل آتی ہے تو عورت کے لیے احکام الگ ہیں، مرد کے لیے احکام الگ ہیں. فروع دین میں سب سے پہلی چیز ہے نماز. نماز کے لیے مردوں کے احکام الگ ہیں، عورتوں کے احکام الگ ہیں. دیکھیں آپ کی نماز قضا ہو رہی ہو، آپ 20 بازار میں ہو، اسلام کہتا ہے کہ وہیں پر کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کر لو، چاہے جتنی بھیڑ ہو چاہے جتنا مجمع ہو، تمہاری نماز ہو جائے گی. لیکن عورت غیروں کے مجمع میں نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کے لیے گوشہ تنہائی چاہیے. اس کے لیے وہ جگہ چاہیے جہاں نامحرم مرد نہ ہو. احکام الگ ہو گئے کہ نہیں؟ سال میں 1 مہینہ روزے کا ہے. مردوں کو کوئی کنسیشن نہیں ہے پورے 30 دن میں. اگر صحت سلامت ہے تو پورے 30 دن کے روزے رکھو. عظمت ممبر کا لحاظ کرتے ہو بہت احتیاط کے ساتھ. کوئی کنسیشن نہیں ہے مردوں کو. صحت ٹھیک ٹھاک ہے تو پورے 30 روزے رکھنا ہی رکھنا ہے. لیکن عورت کو اللہ نے کنسیشن دیا ہے، اتنے دن روزے مت رکھو. تو احکام الگ ہو گئے کہ نہیں؟ ایسے ہی شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں سب میں مردوں کے لیے احکام الگ، عورتوں کے لیے احکام الگ. توجہ دیجئے گا. اتفاق سے دین کی تبلیغ کرنے جو لوگ نکلے تھے وہ دونوں مرد تھے. نبی بھی مرد، علی بھی مرد. تو اصول دین کی تبلیغ تو نبی نے کر لی علی کو ساتھ لے کے، لیکن فروع دین کی تبلیغ نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فروع دین کی تبلیغ شروع کر دیتے تو عورتوں کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو بہت سے مقامات ایسے آ جاتے جہاں شرم و حیا میں نہ نبی وضاحت کر پاتے نہ علی وضاحت کر پاتے. تو اب تبلیغ کی راہوں میں علی کے باوجود اب ضرورت تھی ایک ایسی عورت کی جو کردار میں محمد ہو، عمل میں علی ہو. تاکہ جب فروع دین کی تبلیغ شروع ہو تو مردوں کے مسائل علی اور نبی حل کریں، عورتوں کے مسائل وہ بی بی حل کرے. نبی نے آواز دی میرے مالک تو
تو نے مجھے علی جیسا مددگار دے تو دیا، مگر ابھی دین کی تبلیغ ہے ادھوری، اب مجھے ضرورت ہے خاتون کی جو میرے دوش بدوش چلے، دین کی تبلیغ کرے، عورتوں کو مسائل سمجھائے۔ قدرت نے آواز دی، علی جیسا مددگار تو میں نے اپنے گھر سے دے دیا ہے، لیکن اگر خاتون مددگار چاہیے تو تجھے آج پر لینے کے لیے آنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ ایسا مددگار تو میں نے اپنے گھر سے دے دیا تجھے، لیکن اگر تجھے خاتون مددگار چاہیے تو اب وہ میں دوں گا نہیں، تجھے لینے کے لیے عرش کی بلندیوں پر آنا۔ میرے نبی نے آواز دی، مالک اس مددگار کے بغیر تو میرا کام ہی ادھورا رہ جائے، تو عرش کی بلندیوں پر نہیں، جہاں بھی تو بلائے گا میں آنے کو تیار ہوں۔ لیکن اے میرے مالک، ایک مسئلہ ہے، تو کہتا ہے اس خاتون کو لینے کے لیے مجھے عرش کی بلندیوں تک آنا پڑے گا، تو میرے مالک میں عرش کی بلندیوں تک آؤں گا کیسے؟ کہا میرے حبیب تجھے آنا نہیں ہے، تو آئے گا نہیں، میں لاؤں گا۔ تو آئے گا نہیں، میں لاؤں گا۔ اور اب قرآن مجید کی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، میرا نبی گیا نہیں، خدا کہہ رہا پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جانا اور ہے، لے جایا جانا اور ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اب دیکھیے، جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ صاحبان فہم کے لیے، صاحبان علم کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ عرش کی بلندیوں پر اللہ لے گیا اپنے نبی کو، ظاہر سے بات ہے عقل انسانی میں نہ آنے والا کام، عقل انسانی سے بہت بلند عمل، عرش کی بلندیوں پر جانا انسانی عقل میں نہ آنے والا کام۔ اور اب دیکھیے، اب ایک بات ذہن میں آگئی تو میں کہی دوں، جو بات عقل میں نہ آئے اسے عجیب کہتے ہیں۔ اگر ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو تو عجیب ہے، اور اگر بہت سی سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہو جائیں تو اسے عجائب کہتے ہیں۔ اور یہ عجائب جس سے ظاہر ہو اسے مظہر العجائب کہتے ہیں۔ اے خدا تجھ پر بھی سلام، تیرے بندے علی پر بھی سلام، تو بھی علی ہے، تیرا بندہ بھی علی ہے، تو بھی مظہر العجائب ہے، تیرا علی بھی مظہر العجائب ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اس کا نام بھی علی ہے، ان کا نام بھی علی ہے۔ یہ بھی وہ کام کرتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اور وہ بھی وہ کام کرتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ بھی مظہر العجائب، وہ بھی مظہر العجائب، نہ خدا کے بندوں میں اس کا جواب، نہ خدائی میں اس کا جواب۔ اچھا، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ سنیے۔ تو عرش کی بلندیوں پر لے گئے اپنے نبی کو، ظاہر سے بات ہے یہ قدرت کا اظہار کرنے والا کام، قوت کے اظہار والا کام، اختیار کے اظہار والا کام، زبردست اقتدار کے مالک کا کام۔
تو ظاہر سی بات جب کام وہ ہے جو اختیار ہو، اقتدار ہو، قوت، ان سب کا مظاہرہ کرنے والا کام ہے، تو اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ صاحب اختیار ہے وہ خدا جو لے گیا اپنے بندے کو۔ بھائی اختیار والا کام کیا ہے نا، قوت کا اظہار کیا ہے نا اس نے، تو اب جب لے جانے کا تذکرہ اس نے قرآن میں کیا تو اسے کہنا یہ چاہیے تھا بڑے اقتدار والا ہے وہ خدا جو لے گیا اپنے بندے کو، بڑے اختیار والا ہے وہ خدا، بڑی قوت والا ہے وہ خدا، یہی سب کہنا چاہیے تھا نا اسے، مگر نہ اس نے اپنے اختیار کا اعلان کیا، نہ اپنے اقتدار کا اعلان کیا، نہ اپنی قوت کا اعلان کیا، حالانکہ کام قوت والا ہے مگر اعلان قوت نہیں، کہتا ہے سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، تو کام قوت والا، اعلان پاکیزگی کا، بات سوچنے کی ہے یا نہیں؟ جب کام قوت والا ہے تو یہ اعلان پاکیزگی کا کیوں ہے؟ دیکھیں ہماری گفتگو میں، ہماری زبان میں جو الفاظ ہماری زبان سے جو ادا ہوں، ان میں ہو سکتا ہے کوئی لفظ بے معنی ہو سکتا ہے کوئی لفظ بے مقصد ہو سکتا ہے کوئی لفظ بے محل ہو، لیکن کلام الہی میں کوئی لفظ بے مقصد ہو، ارے لفظ تو جانے دیئے، حرف بے مقصد نہیں، اب آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ کہوں، حرف تو جانے دیجئے، کلام الہی میں تو نقطہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا محمد۔ تو جب کچھ بے مقصد وہاں ہوتا ہی نہیں تو کام قوت والا، اعلان پاکیزگی کا بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے۔ تو یہاں پاکیزگی کا اعلان کر کے پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ سارے کمالات کا مصدر ہے پاکیزگی، اگر پاکیزگی نہیں ہے تو کوئی کمال آ ہی نہیں سکتا، سارے کمالات کا مصدر ہے پاکیزگی، کردار میں پاکیزگی ہوگی تو کمالات ہوں گے، پاکیزگی نہیں ہوگی تو کمالات نہیں ہوں گے، چونکہ آل محمد سے زیادہ صاحب کمال کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اسی لیے چادر تطہیر میں جمع کر کے طہارت کا اعلان پہلے کیا ہے، کمالات کا اعلان بعد میں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ طہارت ذات میں کوئی کمال آ نہیں سکتا، اسی لئے اس نے کہا سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، چونکہ طہارت کا اعلان کر لیا، کہا اب ایسا کمال میرے پاس ہے کہ میں اپنے بندے کو عرش کی بلندی پر لانے کے بعد اتنی جلدی واپس کر دوں کہ بستر کی گرمی باقی رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، زنجیریں در ہلتی رہے۔ اچھا صرف یہی نہیں، ایک لفظ اور دیکھنے کا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے نبی کو لے گیا، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو لے گیا، کہا عبد کو لے گیا۔ عبد کیوں کہا؟ اس لیے کہا عبد کی بلندی ہی کے بعد رسالت اور نبوت ہے، عبدیت اگر بلندی نہیں ہے تو نہ نبوت آ سکتی ہے نہ رسالت آ سکتی ہے۔ اپنے عبد کو لے گیا لیلم، رات کے اندھیرے میں، یہ رات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی لے گیا چاہے رات ہو چاہے دن ہو، یہ خصوصیت کے ساتھ رات کا ذکر کیوں؟ دیکھیں یہاں بھی ایک نکتہ ہے، رات کا ذکر کیوں کیا اس نے؟ انہوں نے اپنی طرف سے دو چیز بھیجی تھی اور قرآن میں دونوں کا تذکرہ کیا اس نے۔ جاکو من اللہ نورم و کتاب مبین،
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور، ایک کتاب۔ اب مفسرین بتائے نور سے مطلب میرے نبی کی کتاب سے مراد قرآن مجید۔ اللہ نے کہا میری طرف سے چیزیں ہیں، ایک میرا نبی ہے اور ایک میری کتاب ہے۔ کتاب لکھی لکھائی دفتی کی جلد بندی ہوئی میرا نبی لے کے نہیں آیا ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، چھپی چھائی لائی ہاتھ یوں کہ میرے نبی کوئی کتاب نہیں آیا۔ یہ کتاب میرے نبی کے پاس آئی ہے، مر کیسے آئی؟ قرآن مجید نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ کتاب نازل ہوئی قدر میں نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، جبریل امین کے ذریعے قلب رسول پر۔ تو جو رکھے گا یہ قرآن تھا لوح محفوظ پر، مگر نازل ہوا قلب رسول پر۔ یہ قلب رسول پر نزول قرآن معراج قرآن ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ قلب پیغمبر پر قرآن کا نازل ہونا یہ قرآن کی معراج ہے۔ اب چونکہ اللہ کہہ چکا تھا کہ قرآن کی معراج رات میں ہوئی، اسی لیے اللہ نے آواز دی چونکہ قرآن ہی کے ساتھ میرا نبی بھی آیا ہے، تو اگر قرآن کی معراج رات میں ہوگی تو محمد کی معراج بھی رات ہی میں ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اعلان ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ایسی جگہ لے گیا جہاں چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائے۔ اپنی نشانیوں میں سے، ساری نشانیاں نہیں دکھانا ہے، کوئی مخصوص نشانی ہے جسے دکھانا ہے۔ وہ مخصوص نشانی کون تھی؟ خود قرآن نے کہا کہ میرے نبی نے آیت الکبریٰ کو دیکھا، سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ آیت الکبریٰ سب سے بڑی نشانی، تو میرے نبی سے بڑی بھی نشانی کوئی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی نشانی تو خود میرا نبی ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ سب سے بڑی نشانی تو خود میرا نبی ہے، اور قرآن کہہ رہا کہ نبی نے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ اس کا مطلب نبی نے جسے دیکھا وہ اپنے برابر والا تھا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ مرتبہ میں نبی کے لیول والی نشانی، فضائل میں میرے نبی کے برابر والی نشانی۔ بس جیسے ہی میرے نبی نے اس نشانی کو دیکھا کہ مالک اسی نشانی کو لینے تو آیا ہوں، دے دے مجھے۔ کہے حبیب دوں گا تو ضرور، بلایا ہی ہے یہ نشانی دینے کے لیے، مگر اتنی پردہ دار ہے یہ نشانی کہ تجھے بھی دوں گا تو سیب کے پردے میں دوں گا۔ جہاں فاصلہ دو یا دو کمان سے بھی کم کا تھا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، بس دو یا دو کمان سے بھی کم فاصلہ جب رہ گیا، دیکھیں حد معین نہیں ہوئی، بس سیدھے سیدھے اللہ کہہ سکتا تھا 1.5 کمان کا فاصلہ رہ گیا، 1.25 کمان کا فاصلہ رہ گیا، کہہ سکتا تھا۔ اللہ سے زیادہ علم کسی کا ہے؟ اللہ سے زیادہ کچھ جانتا ہے کوئی؟ تو اللہ تو سب جانتا ہے کہ کتنا فاصلہ رہ گیا، مگر وہ کہہ رہا 2 یا 2 سے کم،
طے نہیں کیا اس نے. دیکھیں ابھی لطف نہیں آیا آپ کو. اب گفتگو کے درمیان نبی کو نظر آیا ایک ہاتھ میں نظر آئی ایک انگوٹھی, ہاتھ بھی پہچانا ہوا, انگوٹھی بھی پہچانی ہوئی. ایک مرتبہ بے قرار ہو کے میرے نبی نے پوچھا, مالک مجھ سے تو بات کر رہا ہے یا علی؟ مالک مجھ سے تو بات کر رہا ہے یا علی؟ تو قدرت نے آواز دی, ہم نے آج تم سے بات کرنے کے لیے علی کو ذریعہ بنایا ہے. ارے کچھ سمجھے میرے بھائیوں, خدا کا کام بھی بغیر علی نہیں چلتا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد. تو پردے کے ادھر تھا علی, ادھر تھا نبی. آپ دیکھیں فاصلے والی بات, پردے کے ادھر تھا علی, ادھر تھا نبی. خدا نے کہا فاصلہ یا 2 کمار یا 2 سے بھی کم. گویا خدا نے بتا دیا علی اس بندے کا نام ہے جس کی حد میں بھی معین نہیں کر سکتا. تو جس کی حد خدا نہ بتائے, انسانوں کی کیا مجال ہے جو اس کی حد بتا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. اچھا نبی نے نبی نے آواز سنی, نبی نے ہاتھ دیکھا, نبی نے انگوٹھی دیکھی, سب کچھ جانا پہچانا نظر آیا. تو نبی نے وضاحت کر لی, میرے مالک کون بول رہا ہے, میرے مالک کون بول رہا ہے. خدا نے کہا علی کی زبان اور علی کے لب و لہجے میں تم سے گفتگو ہو رہی ہے. تو نبی کو جو بے قراری تھی وہ ختم ہو گئی. مجھ سے بات کرنے والا میرا بھائی ہے, مجھ سے بات کرنے والا میرا وسیع ہے, میرا وزیر ہے, میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ ہے. تو نبی کو جو بے قراری تھی سوال کر کے اسے ختم کر لیا. مگر مسلمان آج تک فیصلہ نہ کر پایا کون بول رہا تھا. کہا ادھر تھا خدا. دیکھیں ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ حد سے زیادہ. ارے ہم نے تو علی کو کبھی بھی خدا کہا ہی نہیں. ہم تو جب بھی کہتے ہیں علی کو بندہ خدا کہتے ہیں, خدا کبھی نہیں کہتے. یہ ہم پر غلو کا الزام لگانے والے مسلمان ہیں جو علی کو خدا کہہ رہے ہیں. بول رہے تھے علی, کہا جا رہا ہے کہ خدا تھا ادھر. تو میرا دل چاہتا میں اپنے مولا سے ایک بات کہوں, اے میرے مولا آپ سامنے ہی رہا کیجئے تو زیادہ اچھا ہے. میرے مولا آپ سامنے ہی رہا کیجئے تو زیادہ اچھا ہے. اس لیے کہ ادھر آپ پردے میں جاتے ہیں فوراً حقیقت بدل جاتی ہے. شب ہجرت چادر اوڑھی تو امامت نبوت میں بدل گئی. شب معراج پردے کے ادھر گئے تو امامت خدائی میں بدل گئی. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا محمد. صلوات اور بھیجئے محمد والا محمد.
اچھا قرآن مجید میں جناب موسیٰ کی معراج کا تذکرہ موجود ہے کوہ طور پر. موسیٰ کوہ طور پر گئے, معراج ملی کوہ طور پر. جب گئے تو جوتیاں پہن کے چلے گئے. اللہ نے آواز دی فخلا نالیک, اے موسیٰ جوتیاں اتار دو, یہ وادی مقدس ہے. پہاڑ, مگر اللہ نے کہا یہ وادی مقدس ہے, جوتیاں اتارو. دیکھیں ایسا نہیں کہ میرا نبی بے خبر تھا کسی چیز سے, جانتا سب تھا, مگر اب دنیا والوں کو بزبان الہی سنوانا تھا. لہذا جب عرش کی بلندیوں پر میرا نبی پہنچا تو اس نے بھی جوتیاں اتاری. آواز قدرت ہے میرے حبیب جوتی اتارو نہیں, تیری جوتیوں ہی کی بدولت تو میرا عرش عرش معلی ہونا ہے. تیری جوتیوں ہی کی بدولت تو میرا عرش عرش معلی ہونا ہے. جوتیاں پہنے ہوئے آؤ. ذرا آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ کی طرف سے نبی آیا, لیکن اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے. دونوں کا تذکرہ قرآن میں ایک ساتھ, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی جانب سے تم سب کے پاس, تم سب کے درمیان ایک نور آیا ہے یعنی میرا نبی, ایک کتاب آئی ہے یعنی قرآن. قرآن اوپر سے نیچے آیا معراج میں, اسے معراج ملی قلب رسول پر نازل ہونے میں, اوپر سے نیچے آیا. میرا نبی معراج میں نیچے سے اوپر گیا. دونوں آئے تھے خدا کی طرف سے. تو اب جب قرآن آیا تو قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, جس رات میں آیا وہ رات شب قدر. قدر والی رات. دیکھیں قرآن زمین پہ آیا تو رات صاحب قدر ہو گئی. میرا نبی رات میں بلندی پہ گیا تو عرش عرش معلی ہو گئی. اچھا دیکھیں یہ عرش معلی جسے کہتے ہیں, ساتواں آسمان, سب سے آخری. اب ظاہر سے بات ہے اسی عرش کے نیچے جنت ہے, اسی عرش کے نیچے سلسبیل ہے, کوثر ہے, حوریں ہیں, غلمان ہے. اسی عرش کے نیچے پوری کائنات ہے, کائنات والے ہیں, سب عرش کے نیچے ہیں نا. اور عرش میرے نبی کی جوتی کے نیچے ہے. دیکھیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی. سب کچھ عرش کے نیچے, عرش میری نبی کی جوتی کے نیچے, میرے نبی کی جوتی میرے نبی کے قدم کے نیچے. تو جب عرش معلی ہے تو جس جوتی کی بدولت یہ عرش معلی ہوا, وہ جوتی کتنی باعظمت ہوگی. اور اس جوتی پر جو قدم ہے وہ قدم کتنا باعظمت ہوگا. اچھا اس قدم سے اوپر میرا نبی کا زانو ہے, تو جب نبی کے قدم کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے تو کوئی سمجھ پائے گا کہ نبی کا زانو کتنا باعظمت. اس زانو کے اوپر میرے نبی کا سینہ ہے, تو یہ سینہ زانو سے بھی افضل. اب کوئی سمجھ پائے گا یہ سینہ کتنا افضل ہوا. اور اس سینے سے اوپر یہ شانے ہیں. ہائے ہائے, ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اس سینے سے بلند یہ شانے ہیں, تو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شانے کتنے بلند. اب بتاؤ ان شانوں پر جو سوار ہوا, صلوات بھیجئے.
پر جس علی نے قدم رکھے، ہے کوئی مائی کا لال جو بتائے کہ اب علی کا مرتبہ کتنا بلند ہے؟ بھائی چونکہ مرتبے کا کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ ان شانوں پر قدم رکھنے والا کتنا باعظمت تھا. یہی وجہ تھی کہ جب بتوں کو توڑنے کے لیے علی نے کعبے میں نبی کے ان شانوں پر قدم رکھا تو نبی نے پوچھا یا علی اس وقت تم اپنے کو کہاں پا رہے ہو؟ کہا اے میرے رسول اب اپنے کو اتنا بلند پا رہا ہوں تو چاہوں تو عرش کو چھو لوں. صلوات بر محمد.